مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج بازودہ۔ مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے۔ مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حضور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حضور تھے اور گنج بازودے میں ان کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا، بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں کھڑکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں گھی کر کے ہنسنے لگا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کے مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہنام اللہ کا، اے دلہن بچہ ہے رے دلہن بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ چڑھے دیے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پہ روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹری میں قلعہ بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے قلعے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کر کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پوچھتی جاتی تھی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی، اے رے دلہن یہ اللہ کی دین ہے، نبی کی امتی ہیں، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے تجھ سے، توبہ کر دلہن توبہ کر۔ پھر وہ طرح طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا سنا کر مجھے بہلانے لگی۔ تو بیٹا ڈاکٹروں نے کیا کیا، حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی سے تھرک 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 تھرک۔ مریم کا دل بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس میں اس کے حضور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں بازودے آباد تھے، جن میں ہزاروں لاکھوں گلدستے ممدو اپنے گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے۔ انا بوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی کی امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھی۔ وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انا تھی، اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بھانجے بھانجیوں کے بچے ابھی چارج میں لیے بیٹھی ہوتی۔ میری 3 پشتوں میں مریم کا احسان ہے۔ میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پٹلیا سے گڑ کی بھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھیں، مگر بجال ہی جو جرائم میں کسی کی حمایت کر جائیں۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی، اور اماں خدا انہیں خوش رکھے، جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے انبولا کر دیا۔ ابا کو پتہ ہی نہ تھا کہ گھر میں سر جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن میری یہ دونوں جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گنہگار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک خد و خال آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹری میں محصور رہی اور شاید روتی رہی۔ آخر 4-5 دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بس ایک غضب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بجلی کی تیزی سے مریم کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ انا بوا تمہارا مجلہ تو چور نکلا بوا، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آنکھ سے دیکھا کہ مریم لرزتے ہاتھوں کے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں، کبھی ہنستی ہیں کبھی روتی ہیں اور کبھی اماں کو چپت لگانے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ بس ری دلہن بس کر، چپ ری دلہن چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادی میں ماتن تھی، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہی کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا۔ یہ دلہن بی بی فاطمہ تو ایک گئی تھی، نبی جی سرکار کی سدادی تھی، دنیا آخرت کی بادشاہ تھی۔ ہم دوزخ کے کندے بلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کے درمیانی شب خضوع و خشوع سے تعزیے سواریاں اکھاڑے دیکھتی، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی اور کھلاتی، اور 10ویں کو صبح سے وضو بنا کر بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتی اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی اس طرح چاہتی پڑھتی، لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حضور جی رسول اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر بین کرتی، رو رو کر آنکھیں سجا لیتی اور بین کرتے کرتے گالیوں پہ اتر آتی۔
رے حرامیوں نے میرے سدادے کو مار دیا، رے ناز پیٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بنا دیتی، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی، گردنوں میں کلابے ڈال دیتی اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گربانوں میں ٹانگ دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہے، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی۔ 10 روز کے لیے بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پہ چلاتی تھی۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی، دیکھ رہے بیٹا، بڑے میاں کے سامنے مت جانا۔ اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ جسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہے، مگر 1 سال محرم کے دنوں میں مریم باسودہ چلی گئی۔ ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پہ ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں دھوم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کے کھڑے ہو گئے۔ ابے کرسٹانو، تم حسن حسین کے فقیر ہو؟ بڑھیا نہیں تو جانگیاں پہن کر ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کے یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف پڑھو مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب کے خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہیں۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ مریم باسودے میں رہتا ہے اور ڈاکدروں نے اس کے گال میں کھٹکی بنا دی تھی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوچ سے خواجہ پیا جرا کھولو کی وڑیا گاتی تھی تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی۔ میں اماں کے زانوں پہ سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن مارتے دیکھا کرتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے۔ پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، یہ شاید ایک لمبے سفر پہ روانہ ہو چکی ہے اور مکہ مدینہ سیب کی گلی میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یہ باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھی، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھی۔ ابا بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھی، اپنی گاڑی کی چادر سے انہوں نے ایک چمنی کھول کے ملازمہ کو دی کہ جا بھاگ کر بازار سے جلیبیاں لیا۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھائیں۔ بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ پھر تنخواہ میں سے اپنے لیے بھی تنخواہ لینے لگی، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپیہ مقرر کی تھی یا 2 روپے۔ مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا، باسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا۔ بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا۔ برسوں کسی کو پتہ نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہے۔ پھر وہ ایک دن ڈھیر سارے کلدار روپے میلے کچیلے نوٹ اور ریز گاری اٹھائے ابا کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ کرائے کی یہ رقم ان کے برسوں کی کمائی تھی، یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی۔ ابا نے گر کر بتایا کہ 9 سیکڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں۔ مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ اس سے مکہ مدینہ کا ٹکٹ مل جائے گا یا نہیں۔ ابا نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا۔ مریم نے تیاریاں شروع کر دی اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گنگناتی رہتی، خواجہ پیا ذرا کھولو کی وڑیا۔ ان پر مکہ مدینہ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے مقدس پیرہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی۔ کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بھی بھر گئی، اے مسلمان کی بٹیا، مسلمان کی جرم، نماز پڑھنے کاہے کو نہیں آتی؟ یہ کلمہ شریف سن لے، چاروں کو سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ہاں اور کیا چاہیے؟ پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا، یہی بہت تھا۔ پھر ایک دن شتاب خان کا خط آیا کہ ممدو کی حالت خراب ہے، بکریاں بیچ بانچ کے علاج مانجا کرایا، زمین گروی رکھ دی، اب بالکل پیسے نہیں ہیں، صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تاڑ سمجھنا۔ مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا،
انہوں نے 9 سکڑے 3 بیسی 7 روپے چادر میں باندھے اور روٹتی پیٹتی باسودے کی بس میں جا بیٹھی۔ ابا ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں سختی سے منع کر دیا۔ ممدو تو ان کی ذمہ داری تھا، وہ کسی اور کو کیوں اس میں شریک کرتی؟ مریم کا یہ اصول بڑا شفاف تھا۔ انہوں نے باسودے خیریت سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا، پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ مہینوں گزر گئے، کسی نے بتایا کہ وہ ممدو کو علاج کے لیے اندور لے گئی ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں سابو شادی کے سرائے میں نظر آئی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ ممدو مر گیا۔ پھر ایک لوٹی لوٹائی مریم گھر لوٹ آئی۔ میں اسکول سے گھر پہنچا تو دیکھا کہ مریم صحن میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہے۔ رے حرامی، تیرا ستیہ ناش جائے، رے ممدور تیری ٹھٹری نکلے، اور اے بد جناور تیری قبر میں کیڑے پڑے، میرے صبرے پیسے خرچ کرا دیے۔ اے رے دلہن، میں مکے مدینہ کیسے جاؤں گی؟ بتا رے دلہن، اب میں کیسے جاؤں گی؟ اماں نے کہا، نہ بوا، ہم اپنے جہیز والے کڑے بھیج دیں گے، تمہیں حج کرائیں گے۔ مگر مریم چپ نہ ہوئی، 2 دن تک روتی رہی اور ممدو کو کوستی پیٹتی رہی۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آخر دولہے میاں بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، اگر وہ تمہیں حج کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، مان کیوں نہیں جاتی؟ مگر مریم تو بس احسان کرنا جانتی تھی، کسی بیٹے کا احسان بھی اپنے سر کیوں لیتی؟ انہوں نے تو بس اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی۔ ممدو کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعہ اور باسودے گئی اور اپنی زمین کا تیا پاشا کرنے، پھر اس کے بعد باسودے کا زوال شروع ہو گیا۔ مریم کے چوڑے چکلے ویواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا، ان کے حضور کا سیر۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حضور جی کرتی رہتی۔ کبھی یوں لگتا کہ انہیں کراڑ سا آ گیا ہے، شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بالے منصوبے کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول لیا تھا۔ ابا نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا، مریم چپکے سے جا کے بیچ آئی۔ عید آئی، مریم کے بھی کپڑے بنے، خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں وہ کپڑے بیچ دیے۔ ابا اماں سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عیدی دیتی تھی، فوری طور پہ بند کر دی۔ پیسہ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا۔ سب ملا کر 560 روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ مریم کا بلاوا آ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کب اور کس طرح چل بسی۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو اماں مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ منجلے، تیری انا بوا گزر گئی، لڑکے تجھے بگاڑنے والی گزر گئی۔ ابا نے مجھے حکم دیا کہ میں مریم کی قبر پہ ہوا ہوں۔ میں نہیں کیا، میں کیوں جاتا؟ ٹھنڈی مٹی قبر کے ڈھیر کا نام مریم تو نہیں تھا۔ میں نہیں کیا۔ ابا ناراض بھی ہوئے، مگر میں نہیں کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ مریم نے مرتے وقت 2 نصیحتیں کی تھیں۔ ایک نصیحت تو یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خان کو بھیج دیے جائیں۔ دوسری وصیت کا صرف اماں کو علم تھا۔ اماں کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اماں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ میں یہاں آ گیا، 15 برس گزر گئے۔ 67 میں ابا اور اماں نے فریضہ حج ادا کیا۔ اماں حج کر کے لوٹی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی، مجلے میاں، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کروا دیا، مدینہ طیبہ کی زیارت کرا دی اور تمہاری انا بوا کی دوسری وصیت بھی پوری کرائی۔ عذاب ثواب جائے بڑی میں کے سر۔ ہم نے تو ہر ایک امت کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باسودے والی مریم فوت ہو گئی، مرتے وقت کہہ رہی تھی کہ نبی جی سرکار میں آتی ضرور، مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا، میرے سب پیسے خرچ کرا دیے۔